رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صلوات. I want to speak in English in the beginning and then inshallah switch to Urdu. The reason is that these days when the schools are off already and the youth have a break, a summer break, I hope they will sit in the majlis. Anyway, sitting in the majlis, no matter what, its thawab is highly recommended and very much beneficial for them always. But especially at the time when they don't have excuse for going back home and they don't have time to sit in the majlis, they have to go to the school in the morning, they have homework, and those excuses, there are no more for these three months for them. And Muharram and Safar is coming in these days for them. They are lucky to have this opportunity to sit in the majalis and listen to majalis. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. If the youth or kids are outside, please can somebody bring them in. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. So today we are here to commemorate the martyrdom day of our Imam Jawwad alayhi afdal salatu wassalam. All our Imams are special. Every Imam is amazing. Every Imam is very unique in all aspects, in all meanings. Can you come and sit here in front of me? Thank you very much. Thank you. So you were here already, right? But you were not in the hall. Come, please, can you sit in front of me? Thank you very much. Youth, very good. My friends, amazing. Thank you very much. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Can you say one salawat for all our youth, mashallah? So as I said, all our Imams are very special. But for the youth, this Imam is really, and his life and his teachings and whatever we talk, when we talk about our Imam Jawwad, is very special for the youth. Why? Because our Imam Jawwad Al-Taqi alayhi salam, he took the responsibilities of Imamat, took the office of Imamat at the age of 6 and few months, around 7, less than 7 according to Islamic calendar. So let's say 6. So he was 6 when his father martyred Imam Ridha alayhi salam, and he became the Imam. Of course, when we say became the Imam, it doesn't mean that he was not Imam before, but he took the responsibilities of Imamat. He was Imam. We believe that all our Imams are Imams by birth. Allah subhanahu wa ta'ala selects them for Imamat. Not at the time of birth. They have been selected
even before the creation of this universe. They are our Imams. So he was 6 and he took the responsibilities of the leadership. Imamate means leadership of not the few people, not a group. Leadership of all human beings. Actually, not just human being, everything in this universe. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran addressing Ibrahim alayhi salam and saying, "O Ibrahim, we made you Imam لِلنَّاسِ إِمَامًا," for all human beings. Imam not for a group of people, not for a specific place or a specific people. No. لِلنَّاسِ, for all people, you are Imam. The same thing when we say Imam, when we talk about Imamat, this Imamat is not confined to a group of people. It's Imamat for all human beings. And not just human beings. They are, since they are the representatives and successors of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They are the successors of the last prophet of Allah. This last prophet of Allah was a prophet for whom? Not just for mankind. He is the only prophet to whom Allah subhanahu wa ta'ala addresses by saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O my prophet, I have sent you as a mercy for the entire universe, not just for the people. He was Rasul for Malaika. He was Rasul for jinn. He was Rasul for human being. He was Rasul for everything in this world. He was Rasul for all worlds. Who? Last prophet, when he was Rasul for all. The one who sits on his place. He should be Khalifa for all. He should be Imam for all. And he should be the leader for everything in this universe. And this is what we believe. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقِّ. Allah wants to make everything clear, especially the truth, to be clear for people. When you read him, آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ, will show them our signs in this universe, حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ, until it is clear for them. For whom? For all people. أَنَّهُ الْحَقِّ, that Allah is haqq and it is truth and it is right. So Allah will not leave haqq ambiguous, in ambiguity, unclear. Allah makes haqq clear for all. Now, it is up to people to accept it or reject it. Otherwise, haqq is clear. You say our Imams, they were Imams, why not people, not all people, believe in them? It is up to them. Allah subhanahu wa ta'ala said, Inna hadaynahu sabil. Allah is Allah, right? Do you have any shak in Allah's being the creator of all, everything in this world? Of course, Allah is the creator. Why all people don't believe in Him? If people don't believe in Allah, it doesn't mean Allah is not Allah. So if people don't believe in Rasulullah, it doesn't mean He is not Rasulullah. If people don't believe in A'immah, it doesn't mean that our Imams are not Imams. But yes, this is the promise from Allah. Since Islam is based on logic and reasoning. So Allah wants to make everything clear for everybody. It is called hujjat. It's called what? Hujjat. When you hear the word hujjat, means proof. Allah wants to prove the truth to everyone. Prove it. After everything is proven, some people accept it, some people even after that reject it. And this is what has happened throughout the history. Look to the history of the prophets. Not everybody would accept them as a prophet. Many people would reject them. But Allah says, still I will make everything clear for them. So they don't have excuse. Ya Allah, oh, I didn't know that he was an Imam. If I knew, I would accept him as an Imam. He cannot have any excuse in front of Allah, which is called hujjat. People will not have any hujjat. وَلِلَّهِ, this is Quran says. This is in Quran. وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. Every proof is for Allah. Allah has every proof. In the day of judgment, Allah will ask everyone. Let's say, for example, since we are today, talking about this Imam, Allah will ask, did you believe in Imam al-Jawwad? They will say no. Why? Ya Allah, because we didn't know.
And we didn't know that a child can become an imam. 6-year-old child can become an imam. We didn't know that. Can somebody make this excuse? Tell me. I didn't know. Ya Allah. Allah will say, first of all, I had revealed in Quran examples of those who were very little in their age, still I made them a Nabi and a Rasul. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Who is he in Quran? وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِي. Sabi means child. In Arabic, Sabi means what? Child. Quran is using this word child. Allah says we gave him the nubuwwat, the prophethood, when he was a child. Who was child? Who? Yahya alayhi salam. He was 6-year-old when Allah gave him the responsibilities of nubuwwat and book. 6-year-old. So this is first proof, at least for the Muslims. Muslims cannot say, how can he be an imam while he is 6-year-old? You are, if you say that, you are just like those people who reject Quran and they say, how can this be a Nabi and Prophet while he is 6? So what is the difference between you and those who reject Nubuwwat? Allah made it clear. As I said, see, Allah says, يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ. Allah is going to make everything clear, logically, rationally. All the proofs will be there. Allah will not leave you with any excuse. Okay, don't say, because of this. No excuse. And you say 6, at least he was 6. We have given book to a prophet, and it is in Quran, when he was just born baby. Don't you know him? Who was he? Tell me. Say it all together. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam was born, and immediately what he said? Inni Abdullah. At a time when a child cannot speak, his newborn baby cannot speak, is unusual totally. But Quran is talking about it. That Jesus, he spoke in the cradle. He's saying, this is what Quran is saying. Or you just reject the Quran. If you reject Quran, then we'll talk to you in different way. There are other proofs for non-Muslims. But these are the proofs for those who say they are Muslims. At least a Muslim cannot say, how can Imam Jawad become an Imam while he was 6? And they are the same people. Subhanallah. See Allah, how Allah makes everything clear. See, have the confidence. I always say to my youth, if you have confidence, nobody can shake you ever, shake your faith. You will be strong, and you will be able to make other people strong. Why? Because you are confident. The same people who are saying, Imam Jawad, how 6-year-old become an Imam? The same people were talking about another person who was just 13-year-old. 13. When Rasulullah said, who is going to promise to be my successor or to be my supporter? Whoever supports me today, he will be my successor. Imam Ali stood up 3 times. You know that's the story, right? How old he was? 13. He was 13 years old, the starting of teenage. And what the Prophet said? هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه. Okay, see, I'm speaking in English. How many times I ask you one thing? You will listen in what? Not in English. You listen in Urdu, right? So I say, what does this mean? Speak up. Don't make it a seminar. This is a majlis. If you like, say Subhanallah. Can't you say it? Now when I turn in Urdu, everybody will start saying Subhanallah, Subhanallah. Make the same environment for English for this youth. Let them learn how to listen to a majlis. If you like a point, see, if you like anything in the world, anything, even at home, even if you like your pizza, let's say. You like the pizza, right? You like a toy, you like anything. What do you say? Subhanallah. How about if you like something about your own Mawla? Don't you say Subhanallah? You keep quiet? What? Okay. You are not saying Subhanallah. Let me make you, force you to say Subhanallah. You know how? There is a hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After hearing this hadith, even the ladies are going to say Subhanallah. So there is a hadith from Rasulullah. He says, whoever says Subhanallah one time,
Allah is going to plant a tree for him in paradise. Oh my God, see now. Everybody now is saying subhanallah. And whoever wants 2 trees, he should say 2 times subhanallah. Yes, just keep say subhanallah. You will have not a tree, a huge garden, inshallah, in paradise. So brothers and sisters, see what I'm saying? When Imam Ali alayhi salam stood up, and he said, yes, Ya Rasulullah, I will help you. I will support you. Rasulullah said, no, you sit down. Anybody else? No. Again, Imam Ali, Ya Rasulullah, me. 3 times. In the end, Rasulullah said, okay, come here. He placed his hand on his shoulder. And he said, people, listen to me. He is Ali. He is my brother. He is my successor. هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا. All of you have to listen to him and obey him. Brothers and sisters, when did he say this? To whom he is addressing? Who is addressing? He is addressing to who? The people who were sitting there, all of them were old people, the leaders of Makkah. Everybody, 50s, 60s, 70s, maybe 80s. All those old people were sitting, and Rasulullah is saying, he is Ali. He is 13, right? He was 13. He is Ali. He is your leader. He is your Imam. Listen to him and obey him. After the Prophet, people said, who should be the Khalifa? Yeah, Ali has all the qualities to be a leader. We can accept him, but the problem is he is very young. He was 25. He was young for them. He is young. See the excuses? This was the excuse of Ummah. Even today, ask them. Ask any of your friends, confidently. Ask them, brother, tell us, did Quran speak anything about imamat, about leadership? If they say, no, there is no mention of imamat in Quran, then ask them, then why you claim that there is everything in Quran? Quran answers all questions. The most important topic for human society is the leadership. The most important thing is leadership. Leadership. Quran is not talking about leadership. It's talking about wuzu, about tayammum, about every single thing. But Quran is not talking about the most important topic, and it is leadership. There is no criterion set in Quran? No. Yes, there is. And it is ilm, knowledge. So ask your friends, who was the most knowledgeable person after Rasulullah? Tell me the name. Who was the most knowledgeable person? You ask your friend. Ask even the enemies of Ali. They will say there is nobody except Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Even Muawiyah acknowledged that. Even those who claim to be Khalifa, they acknowledge that Ali is the most knowledgeable. Everybody. Then why he is not the leader? When the criterion according to Quran, the most knowledgeable person should be the leader. Then why he is not leader? Why don't you accept him as a leader? Even if let's accept for sake of argument for a minute that Rasulullah did not announce. While Rasulullah announced, as I said, from the first day to the last day, he kept announcing. But if you say did not announce, okay. If he did not announce, did Quran say anything about leadership? Yes. What? Who will be the leader? Knowledgeable person. There are several ayat. Okay, knowledgeable. So who is knowledgeable after Rasulullah? Imam Ali. Then why he is not the Khalifa? Accept him from this side, okay. From the wasiyat of Rasulullah, if not will of the Prophet, if not order of the Prophet. At least Quran is saying, a person, this is the criterion for someone. If you want to select, who should be? The most knowledgeable person. Who is most knowledgeable person? There are so many things to talk about Imam Jawad alayhi salam. But I want to finish the majlis on time. I don't want to prolong it. Many things, mashallah, we every year discuss at least at this majlis or the jashr of Imam.
I want to share with you very quickly, and then I'll switch to Urdu and then Masaib. Two things. Two stories, short stories. After Shahadat of our eighth Imam, all the fuqaha, Shia fuqaha, I'm talking about Shias, they got together. They knew that who is going to be Imam after eighth Imam. Who is going to be Imam? They knew it. Why? Because the Imam had introduced him already. Imam Rida alayhi salam had introduced Imam Jawad already. So they knew that he is going to be Imam. But they were not expecting that Imam will be Shaheed so early, and his son, who is going to be our Imam, is going to be 6-year-old or 7-year-old. They were not expecting that. This was for them something unexpected. So that's why they had a meeting. And all Shia leaders had a meeting. They said, what should we do now? He is very young. If we wait until he becomes baligh, then of course, what we'll do until then? So among them was one of Imam's companion, eighth Imam's companion, and you have heard his name. And when you go to Mashhad, you even see his grave as well. So his name was Rayyan ibn Salt. He said, what are you talking about? See, his sayings are amazing. His statement is really beautiful. He talked to them and said, you are saying he is young? What are you talking about? So what? So we have two ideologies in Islam, two schools of thought. One that say that Imam should be from Allah. Allah will select an Imam. Others say he should be selected by people. So see what he said. He said, see, if he is from Allah, so what? Even if he is 1 day old, he can be the best Imam forever for everyone. Because he is from Allah subhanahu wa ta'ala. But if he is not from Allah, even if he is 1,000-year-old, he is going to be a regular person just like us. He cannot lead the nation. He cannot lead the humanity. So he gave actually the best way. He explained the Aqidah of Shia. Our Aqidah is 6. He is 6. Even if he is 1 year old, 1 day old. He just born. If he is Imam from Allah, then he can lead us. Another incident, this happened that another group of people, fuqaha, they were also fuqaha, from Baghdad. They came to meet the Imam after 8th Imam. When they entered the house belonged to Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Of course, after him to 7th Imam, and after him to 8th Imam, and after him, who is now? Who is going to kind of office? He became an office for Imamat. So entered that office, they entered that house, and they saw somebody sitting there, and people are respecting him. And his name is Abdullah, and he is son of Imam Musa. Abdullah ibn Musa, the brother of Imam Rida. He's a kind of old man. He is sitting there, and some people around him and respecting him, saying, Yabna Rasulullah, he is the son of Rasulullah, he is the Imam. So they were confused. They said, we heard that Imam Rida had a child and he is going to be Imam. We knew that he is not Imam, but still, if in this house people are claiming that he is an Imam, let's sit and talk to him. They started speaking with him, talking to him, asking him questions, and in just 1 or 2 questions they knew that no, of course he is not the Imam. And the history mentions those questions. I don't have time to mention those questions, what they asked and what he answered. And they start leaving the house. They said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Where should we go? Because after 8th Imam, where should we go? He is of course not an Imam, and Imam is not like this. They were leaving. Somebody came, his name was Muwaffaq. He was the servant of our 9th Imam. He came and said, people, stop, don't go. I said, why? Because just wait and you will see the person for whom you were here. Wow. Suddenly a child came out. 7-year-old, a child coming out. They saw him from his face. They said, yes, he should be an Imam. And they started speaking with him. They talked to him, and said, of course. Every answer is just like the answer of his father.
He is answering like any Imam before him. They were very happy. One of them, his name is Ishaq ibn Ismail. He said many people were asking him. I also had some questions to ask, but I didn't get chance because of the rush there was there. So I thought, let me ask how I can ask. So I prepared 10 questions and wrote them in a piece of paper, and they were with me. I said, as soon as I will get a chance, I'm going to ask him these questions. And also his wife was pregnant. He said, I am going to ask him to do dua that may Allah give him a son. He said, I was just like this, but I didn't get a chance. People are around him. I didn't get a chance. Until, the majlis was over, the jalsa was over, and people were leaving, starting to be, dispersed. I said, oh my God, I did not ask him these questions. I could not ask him to do dua for me. I was so sad. Suddenly Imam came to me himself, and he gave me the answers of those questions before looking to them. Without even knowing that what I'm going to ask him. He knew what are the questions that were folded in a paper. Not only this, then he smiled and he said, name him Ahmad. The people who were around listening said, name him Ahmad. What he's talking about? He said, you don't know what he's talking about, but I know what he's talking about. He is reading my mind, he is reading my heart. And this is the Imam. This is the why? Because he is not appointed by people. Asking people, oh people, if I go astray, come and put me on track. It is from Allah subhanahu wa ta'ala. Salat Muhammad wa ali. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. I'm going to switch in Urdu. I ask my youth, please keep sitting. It takes 20 minutes maximum. Okay? What you will do if you leave the majlis by saying, it is in Urdu, I don't understand. In this 20 minutes, where are you going to spend this 20 minutes? And now you have time. You don't have school, you don't have homework, you don't have anything. Sit in the majlis, even if it is in Urdu. Why? Because Imam does not see the language when he comes here. Our A'imma who attending the majlis, Bibi Sabika salamullah alayha. When she attends the majlis, you don't see her, you don't see the Imams, but they are here. They attend the majlis. And when they attend the majlis, and you say, I'm leaving this majlis, or you are leaving a majlis, you're leaving a gathering, or Imam is there. Don't do that. This is one. The second thing is for you, for all the youth, for the parents. You have a golden opportunity to learn your language, an extra language without spending anything. People spend how much? Go and see in the colleges. They spend so much money and efforts and time to learn a new language, to become bilingual, to strengthen their resume, to make it more important, more attractive, the resume, saying, I know 2 languages. You have that opportunity. Allah gave you this opportunity. Why the parents not talk to you Urdu? Why you don't learn Urdu? Why? Do you have any reason for that? Do you have any reason? Why? If you say, no, I don't like it, because laziness. Don't be lazy, okay? Try to learn Urdu. When you learn Urdu, there is hadith that you will become not one person, you will become the strength of 2 people, 2 nations, 2 communities. As many languages you learn, you will get more smart. And this is, scientific fact. The more language, those people who are multilingual or bilinguals, they are smarter than those people who know only one language. You know that? So why losing this opportunity of becoming smarter and having more thawab and having more knowledge? Is there any reason? If you have any reason, any logic, let me know, please. But I think that even if it is not in English, in Urdu, I'm not talking about Urdu and English issues. I'm talking about why don't you learn a language which you can, and it is possible for you to learn. Why are you losing this opportunity? We lose the time. When you grow up, it's hard for you to learn the language. You should learn Urdu, you should learn, of course, English, you should learn Arabic. Learn more languages, inshallah.
and be attached to your religion, your Ahlul Bayt alayhimus salam, these Imams, and you will see the miracles in your life, inshallah. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. اذان محترم، اب میں اردو میں آپ سے چند ہی منٹ بات کروں گا اور ایک ہی موضوع پر گفتگو کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت سے مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، بات ہوتی رہتی ہے، بحثیں ہوتی ہیں، لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے تو ہم کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اس پر کوئی بات کریں، لیکن کہاں، کیسے، کب، وقت نہیں ملتا. اب ایک بات ہو رہی ہے کہ کیا حضرت علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا حضرت علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پڑھی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، کچھ لوگ نہیں پڑھی تو تھی، لیکن اس لیے پڑھی تھی اور اس لیے پڑھی تھی، اس کی توجیحات پیش کی جا رہی ہیں. تقیتاً پڑھی تھی، ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے پڑھی تھی، اتحاد کے لیے پڑھی تھی کسی کے پیچھے نماز. تو میں بہت ہی آسانی سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں، دیکھیں، یہ بات کہنے والے کہ نماز پڑھی یا اس پر بحث کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. سیدھی بات کر رہا ہوں، یا شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے، یا ہمارے شیعہ بھائی ہوں گے یا ہمارے سنی برادر ہوں گے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ایک اور دونوں ہی کو یہ سوال ہے کہ بھئی کیا حضرت علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ اگر پڑھی تو کیوں پڑھی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی، پہلے میں شیعوں سے بات کرتا ہوں. برادران اہل تشیع، چاہے علماء ہو یا عوام، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیا کسی کے پیچھے نماز پڑھی. سوال غلط ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوال غلط ہوتا ہے، آپ اس پہ جواب دینے پہ لگ جاتے ہیں، وہ اور بھی غلط ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سوال غلط ہے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی. بھائی دوسرے کہیں تو کہنے دیں، اس لیے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ علی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کسی اور کی نماز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی تو امام ہے. یہ ہمارا عقیدہ شیعوں کا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں سوال غلط ہے اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں جواب دینے میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی امام ہے، اور جو امام ہوتا ہے، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، وہ امام ہے، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں امام ہے. تو کیا امام اس وقت امام ہوگا جب پہلی صف سے بھی آگے کھڑا ہو جائے جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے، یا امام ہر جگہ جہاں کھڑا ہو جائے وہاں امام ہوگا؟ امام جہاں کھڑا ہے وہاں امام ہے. اور اصول شریعت یہ ہے، قانون شریعت یہ ہے کہ امام وقت جہاں بھی کھڑا ہو، اس کے آگے جو بھی کھڑا ہوگا اس کی نماز باطل ہوگی. تو بھائی آپ یہ فقہ جعفری کے ماننے والے یہ مسئلہ کہاں سے لائے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ پوچھو. ہاں، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا جہاں بھی علی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے کسی نے ان کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ پوچھو. یہ جاؤ ہسٹری میں یہ ریسرچ کرو کہ جب علی آ کے کبھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو کس کس کی نماز باطل ہوتی تھی. کتنے غلط موضوع پہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. علی کی نے نماز پڑھی. ارے بھائی آج بھی، ابھی بھی آپ نجف چلے جائیں، امیر المؤمنین کی قبر اطہر سے آگے کھڑے ہو کے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے آپ کی نماز باطل ہوگی. معلوم ہے کہ نہیں؟ تو جو یہ معمولی سا مسئلہ جانتا ہو اس کو پتا ہے کہ بھئی علی تو نماز پڑھ رہے تھے. اب ہم مسجد میں جا کے، ہاں کیوں نہیں، مسجد کسی اور کے باپ کی تھی، مسجد علی کی تھی، علی جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. کہا کسی کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ نہیں، علی تو پڑھ رہے تھے، وہ علی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. جتنی بھی صفیں کھڑی ہو جائیں علی کے سامنے، جتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے علی کے سامنے، ان کی نمازیں باطل ہیں. تو میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ یہ سوال غلط ہے کہ علی نے کس کے پیچھے نماز پڑھی. اس پہ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہی غلط ہے. ہاں اگر ریسرچ کرنی ہے تو بس یہ ریسرچ کریں کہ کس کس کی نماز باطل ہوئی، کون کون جب نماز علی پڑھ رہے تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے،
ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، نماز نہیں پڑھ رہے علی، صرف بیٹھے ہیں، اگر علی صرف بیٹھے ہیں ان کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے بیٹھے ہیں چھوڑے، لیٹے ہیں تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اس وقت کی بات چھوڑے، شہادت کے بعد قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو بھی کھڑے ہو کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے. جو تو اب کیا بحث رہ گئی؟ کسی کے پیچھے نماز پڑھی، کتنے بیوقوفی کا میں کہوں گا یہ سوال ہے، اور یہ بحث ہی نادانی کی بحث ہے. میں علماء سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں، پلیز ایسی بحثیں مت کریں، اس سے آپ کے بھی عقیدے خراب ہو رہے ہیں، بچوں کے بھی عقیدے خراب ہو رہے ہیں، جو آپ کی اس بحث کو سنیں گے ان کے عقیدے خراب ہوں. یہ بحث ختم کر دیں. علی نے پیچھے نماز پڑھی، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں بھائی پڑھی نہیں، نماز علی پڑھ رہے تھے. دیکھنے والے کی نظر یہ لگ رہا تھا کہ علی کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی علی کے آگے پڑھ رہا ہے. علی تو پڑھ رہا ہے نماز. جب علی نماز پڑھا کریں تو اصول یہ ہے کہ ان کے آگے مت کھڑے ہونا. اور وقت بہت تنگ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کی سب سے بڑی دلیل، کتنی دلیلیں میں آپ کو دوں. قرآن مجید میں سورہ حجرات کی شروع کی آیتیں پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنین اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھنا. تو جب میں شیعوں سے بات کروں تو مجھے یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے ایسے ہی علی سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آئیے میں اپنے سنی بھائیوں سے بات کروں. بھائی آپ بھی بحث کرنا چھوڑ دیں کہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو علی اگر کسی کے پیچھے اگر آپ کے بقول نماز پڑھی تو کیا وہ افضل ہو گیا علی سے؟ تو آپ کو بھی اپنی فقہ نہیں معلوم، جیسے ان کو نہیں معلوم تھی نا بیچاروں کو، ایسے آپ کو بھی، میرے سنی بھائیوں کو بھی اپنی فقہ نہیں معلوم ہے. شاید جائیے اپنی فقہ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. آپ کی فقہ یہ کہتی ہے صلو خلف کل فاجر و فاسق، نماز پڑھو جب جماعت کی ہو، نماز ہونی چاہیے، تم اپنی نماز پڑھو چاہے سامنے کھڑا ہونے والا کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. یعنی اگر نماز پڑھانے والا پڑھا رہا ہے تو اس کے پڑھانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا وہ کوئی بڑا عالم ہے یا بڑا متقی ہے یا پرہیزگار ہے، اس لیے کہ تمہاری نماز تو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اب تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ علی نے اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ فاسق و فاجر نہیں تھا. وہ تم کو ثابت کرنا پڑے گا، اور بحث پھر وہیں پر آ جائے گی جہاں سے لے کے تم چلے تھے. تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. علی نے کی جو نماز پڑھی تو کیا وہ نماز پڑھی تو اس سے اس کی افضلیت کہاں ثابت ہوئی؟ تمہارے فقہ میں افضلیت ثابت ہی نہیں ہوتی. تو محترم میں اس بار بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور برادران اہل سنت کو صرف ایک حوالہ دوں گا. ایک یہ آیت کا حوالہ کہ کبھی رسول اللہ کے آگے نہ بڑھنا. ہو سکتا میرا کوئی سنی بھائی یہ کہے کہ بھئی یہ تو رسول اللہ کے لیے کہی جا رہی ہے، آپ علی کو یہاں کہاں لا رہے ہیں؟ رسول کے آگے نہیں بڑھنا. کیوں رسول کے آگے نہیں بڑھنا؟ اس لیے کہ تم ہو مومن اور رسول ہے تمہارا مولا، تم سب غلام ہو. غلام کبھی مولا کے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے. مومن اگر ہو تو، اگر مانتے ہو رسول کو، تو تم ان کے آگے نہیں بڑھ سکتے. جب آگے نہیں بڑھ سکتے تو اب رسول اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا مولا اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو جو علی کے آگے بڑھ جائے وہ ایسا ہے جو رسول کے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں. ایک بات اور کہہ دوں اپنے سنی بھائیوں سے، بھائی آپ کبھی اس کی دلیل مت دیجئے کہ علی نے نماز پڑھی، نہ کتابیں لائیے نہ ریفرنسز دیجئے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اب جب آپ رسول اللہ کو نہیں چھوڑ رہے تو علی کو کیا چھوڑ دیں گے؟ اب ہمت ہو تو کہیے کہ جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ افضل ہے اس سے جو پیچھے پڑھ رہا ہے. ہمت ہو تو کہو میرے سنی بھائی، کہیں کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھ دی، رسول اللہ نے آ کے پیچھے نماز پڑھی آخری وقت میں جناب علی. میں اس کو یہیں پر تمام کرتا ہوں تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو.
اس آیت پر ختم کرتا ہوں. تم کو ایک بات بتا دوں, اگر علی نے نماز پڑھ لی ہوتی نا کسی کے پیچھے تو کیا ہوتا؟ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے, کچھ باقی نہیں رہتا اس زمین پر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. اگر حق باطل کی پیروی کر لے, اگر حق کسی کے پیچھے چل پڑے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے. اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی, کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی اس نیت سے, تو پھر یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. زمین و آسمان کا باقی رہنا, آپ سب کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی ہے, نہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. اذان محترم, میں اس لیے یہاں تمام کر رہا ہوں کہ وقت بہت تنگ رہ گیا ہے میرے پاس, اور یہ بات مربوط ہے آج کی شب سے. 6 سال کی عمر میں گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے آگے وہ بڑھے گا جس کے پاس علم زیادہ ہو. وقت کا سب سے بڑا عالم اور اس کے ساتھ پورا گروپ, یحییٰ ابن اکثم چیف جسٹس, وہ چند منٹ امام سے بات نہیں کر سکا علمی, اور سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس پورے مجمع میں بلکہ پورے عالم میں سب سے زیادہ صاحب علم یہ 6 سال کا ایک فرد ہے. جب وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اما جب تم سب مل کر سارے علماء اس 6 سال کے ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کے جد کا مقابلہ کیا کر سکو گے, جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. یہ ہیں امام جواد. تو خدا جب یہ کہتا ہے کہ میں ثابت کرتا ہوں حق, ہر موقع پر حق کو ثابت کیا ہے, ہر موقع پر خدا نے حق کو ثابت کیا ہے. اور امام جواد تو معجزہ ہیں, خود ان کا وجود, ہر امام معجزہ ہے. اہل بیت معجزہ ہیں قرآن کی طرح, قرآن کے ساتھی ہیں ان. مگر 9 امام کا جو اعجاز امام جواد کا خصوصی اعجاز, یہ وہ اعجاز ہے کہ جس میں خدا حقیقی معنی میں حجت تمام کر رہا ہے, ہر اعتبار سے حجت ان سب کے لیے جو کسی طرح بہانہ کر سکتے تھے. اچھا علی کے علم کو تو میں نے نہیں دیکھا, امام حسن کو تو میں سمجھ نہیں سکا, امام حسین کو میں نے نہیں دیکھا تھا. اللہ نے کہا کہ دیکھو, جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام جب بناتے ہیں, انتخاب ہمارا ہوتا ہے, جب ہمارا انتخاب ہوتا ہے اور ہم امام بناتے ہیں تو پھر انہیں کوئی اور سکھانے نہیں آتا, ہم ان کو سکھا کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں, ہم انہیں علم دے کر بھیجتے ہیں. اب کوئی پوچھے کتنا علم تھا ان کا, تو میں صرف نہ کہوں گا تم اپنی حد میں رہو, ان کا علم کو گیج کرنے کی کوشش مت کرو. ان کا کتنا علم تھا, اتنا سمجھ لو کہ بس اتنا علم تھا کہ اللہ نے دیا تھا. کتنا دیا تھا اللہ نے؟ اللہ نے بتایا نہیں کتنا دیا, اللہ نے کہا ہم نے دیا. اگر اللہ کی قدرت کو محدود مانو تو ان کا علم محدود ہو جائے گا. اگر اللہ کی عطا اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم لامحدود ہے تو ہمارے لیے, میں پھر عرض کروں گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, ہمارے لیے, انسانوں کے لیے, بشر کے لیے, بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ائمہ کا علم لامحدود ہے, صرف اللہ کے لیے محدود ہے. کیا مطلب؟ ہمیں نہیں معلوم کتنا علم ہے ان کے پاس, اللہ کو معلوم ہے کتنا علم ہے ان کے پاس. تو اگر آپ کہیں گے ان کا علم محدود ہے تو علم محدود ہے صرف اللہ کے علم میں, لیکن آپ کے اعتبار سے لامحدود علم ہے, ہمیں پتہ نہیں کتنا علم. اور یہ ثابت ہوا, اور امام جواد نے اس کو ثابت کیا. اب کتنا بڑا ظلم ہے یہ, آپ کے یہاں آپ کے درمیان میں کوئی بھی ایک معمولی سا شخص آ جاتا ہے تھوڑا سا علم ہم جیسا لے کر, کتنا آپ اس کی عزت کرتے ہیں. کس حوالے سے کرتے ہیں؟ علم کے حوالے سے. صاحب علم ہیں, ارے خدمت کر رہے ہیں دین کی, نسبتیں ہیں ان کو ائمہ سے, احترام ہوتا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے روتے کیوں ہو؟ آپ ذرا دیکھو کن شخصیات پر کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. امام جواد جن کا ہم ذکر کرنے آج آئے ہیں, نہ صرف یہ کہ سب سے کم عمری میں امامت کا عہدہ سنبھالا ہے, ظاہری امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, بلکہ سب سے کم عمر شہید ہیں اماموں میں.
نوجوانی کا جو زمانہ کہلاتا ہے، آج نا آپ یوتھ کہتے ہیں، 25 سال کی عمر شریف، ابھی آنے والا امام 10واں امام، ہم نویں امام کی بات کر رہے ہیں، 10واں امام جو آنے والا امام ہے، ابھی بچہ ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی بچپنے میں یتیم کر کے جا رہے ہیں۔ 25 سال کی عمر شریف، اس 25 سال میں میرے مولا کو شہید کیا گیا۔ کس طرح شہید کیا گیا؟ زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اور میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہر امام کو الگ الگ طرح کا زہر دیا گیا ہے، ہر زہر کے الگ الگ اثرات۔ امام جواد کو جو زہر دیا گیا، یہ وہ زہر تھا جس سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بے پناہ پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پانی کی خواہش ہوتی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب اس ظالم خاتون نے میرے مولا کو زہر سے شہید کیا، زہر دے دیا، زہر کا فوری اثر ہوا، امام روزے کی حالت میں تھے، افطار کا وقت قریب تھا۔ ویسے بھی افطار کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے نا، افطار کا وقت قریب تھا، زہر دیا گیا، اس پیاس میں اضافہ ہوا۔ جب پیاس بڑھی، افطار کے وقت پانی دیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، ایک روزے دار کو افطار میں کیا دیا گیا؟ زہر دیا گیا۔ جب زہر دیا، امام نے محسوس کی شدت اور حدت اس زہر کی، اور وہ گرمی محسوس کی اندر، وہ حرارت اس زہر کی، تو اپنی زوجہ سے کہا، وہ قاتل زوجہ اس سے کہا کہ تھوڑا سا پانی تو پلا دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس نے سنا تو ہنستی ہوئی، مذاق اڑاتی ہوئی، دروازے کو بند کر کے باہر چلی گئی۔ میرے مولا، میرے آقا تنہا گھر میں، کوئی نہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ نہ جانے کس انداز سے تڑپ تڑپ کے خود کو چھت پر پہنچایا۔ جب چھت پر پہنچے، آخری لمحات ہیں زندگی کے، یہ انسان تو قدر نہیں کرتا، مگر پرندے جمع ہو گئے آسمان پر، آسمان پر پرندے جمع ہو گئے۔ جب لوگوں نے بڑے عجیب انداز سے ان پرندوں کو اس گھر پر چکر کھاتے ہوئے دیکھا، اڑتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے تو ہم نے کبھی اس طرح دیکھا نا، تو کیا معاملہ ہے؟ دروازے کو کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، پھر کھٹکھٹایا، پھر جب پتہ چلا، جب اوپر چھت پر پہنچے تو امام مظلوم کا جنازہ تھا، جو چھت پر بے میرے کفن پڑا ہوا تھا۔ سب جمع ہو گئے، جمع ہو کر امام کے، تاریخ کہتی ہے بڑی شان سے جنازہ اٹھایا ہے میرے آقا کا۔ میں ختم کر دیتا، لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ امام جواد کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی مظلومیت کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پنجتن کی مظلومیت کا خلاصہ ہے امام جواد کی مظلومیت۔ رسول اللہ مظلوم تھے، جس انداز سے ان کو ستایا گیا ہے گھر میں بھی، وہی سب کچھ گزرا ہے امام جواد پر بھی۔ جناب سیدہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اماموں میں سب سے کم عمر شہید، میں نے اسی لیے اماموں کہا، لیکن اگر معصومین کی بات پوچھیں تو سب سے کم عمر شہید فاطمۃ الزہرا۔ جیسے جناب معصومہ نوجوانی میں شہید کی گئی، اسی انداز سے امام جواد کو کم عمری میں، وہ 20 سال سے تھوڑا کم، یہ 20 سال سے تھوڑا زیادہ۔ امام حسن مجتبی امیر المؤمنین
امیر المؤمنین جب شہید کیے گئے تو سحر کر کے روزے کی حالت میں تھے. امام جواد کو جب شہید کیا گیا افطار کا وقت تھا, روزے کی حالت میں تھے. امام حسن کو جب شہید کیا گیا تو زہر دغا سے زوجہ نے شہید کیا. وہی کیفیت ہم کو امام جواد کیا نظر آتی ہے. حسین جب شہید ہوئے تو پیاسے اس دنیا سے گئے. امام جواد کو جب شہید کیا گیا تو پیاس سے تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گئے. لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے میں ایک بات عرض کروں گا, آپ تابوت اٹھانے والے ہیں, مولا امام جواد بہت مظلوم ہے آپ, مگر ہم کو یہ ملا تاریخ میں کہ آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا گیا, غسل و کفن بھی ہوا, جنازہ نکلا بھی مجمع ماتم کرتے ہوئے, مگر ہائے حسین کربلا کا مظلوم, یہ کربلا کی سرزمین پر جنازہ پڑا ہوا ہے. امام علی نقی نے جنازہ تو اٹھایا مگر امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں,